جیسا کہ آج آپ کو بتایا کہ عید الاضحیٰ ہے، لوگ قربانی کی عید منا رہے ہیں، ہمارے مسلم بھائی جو ہیں، تو اس تعلق سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ وہ کہ میرے پاس کچھ بھائی بیٹھے تھے، وہ کچھ خادم چلے گئے ہیں، تو لیکن ہم چند باتیں اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے سیکھیں گے۔ بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں کہ ہمیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے ہماری نجات کا، ہماری روحانی جسمانی زندگی میں کیا اثر انداز ہوگا، کیا اثرات آتے ہیں۔ چند ایک باتیں ہم دیکھیں گے۔ گو کہ میں نے کہا کہ میرا یہی ارادہ تھا کہ کلام کی خدمت کوئی اور بھائی کرے گا، تو مجھے اچھا لگا، بھائی نے کہا ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، تو ضرور میرے ساتھ نکالیے۔ پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھس کی کلیسیا کو پہلا خط ہے، اس کا 8واں باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ سے ہم کلام اقدس کی تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، میں چاہوں گا بھائی عدنان تلاوت کر دیں۔ بھائی عدنان میرے پاس ہیں، موجود ہیں، ایلڈر ولیم صاحب بھی ہیں، بھائی وکاس بھی ہیں۔ بھائی فرمان جی بردر پلیز کائنڈلی ایک بار پھر سے ریفرنس شیئر کر دے، آواز کٹ رہی تھی، سمجھ نہیں آئی صحیح، کون سا باب؟ پہلا کرنتھیوں 8واں باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ سے لے کر، آپ اپنا مائک میوٹ کریں پلیز۔ پہلا کرنتھیوں 8واں باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ سے لے کر ہم 13ویں آیت مقدسہ تک تلاوت کریں گے۔ بھائی عدنان ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ہم تلاوت کریں گے۔ بھائی فرمان سوری اگر آپ ایک بات کہوں، غصہ تو نہیں کریں گے؟ جی کریں بات سر، غصہ کریں۔ بھائی فرمان میں ایک چیز سوچ رہا ہوں، کیا آن لائن یہ میسیج دینا مناسب ہے؟ کوئی بات نہیں بردر، آپ سنیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے ایمان کو نہیں چھپا سکتے کبھی بھی۔ گاڈ بلیس یو بھائی جی۔ چلو گاڈ بلیس یو بھائی۔ آئے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب، اس کی 1 آیت سے لے کے 13 آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں۔ علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں، تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا۔ لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے، اس کو خدا پہچانتا ہے۔ پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بتھیرے خدا اور بتھیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں۔ لیکن ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزوروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو، تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص، یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح ہوا، ہلاک ہو جائے گا، اور تم اس طرح بھائیوں کے گناہگار ہو کر
اور ان کے کمزور دل کو گھائل کر کے مسیح کے گناہگار ٹھہرتے ہو۔ اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا، تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی جنان، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ ایک اور حوالہ میں تلاوت کروں گا، غور سے سنیے گا۔ پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا کرنتھس کی کلیسیا کو، یہ پہلا خط، اس کا 10واں باب ہے، اس کی 12ویں آیت مقدسہ سے لے کر میں 24ویں آیت مقدسہ تک تلاوت کروں گا، غور سے سنیے گا۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے: پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا، تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اس سبب سے اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو، اور برکت کا پیالہ، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ پس میں کیا کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ اور کلام اقدس میں اگر ہم نیچے اس کو پڑھتے ہیں اور چلیں کلیئر ہو جائے گا کانسیپٹ، اگر ہم اسے باب کے آخر تک پڑھیں گے۔ کلام اقدس میں یوں مرقوم ہے، میں 25ویں آیت سے آگے پڑھ دیتا ہوں: جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ اگر بے ایمان میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم جانے پر راضی ہو، تو جو کچھ تمہارے آگے رکھا جائے اسے کھاؤ، اور دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے، تو اس کے سبب سے جس نے تمہیں جتایا، اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ دینی امتیاز سے میرا مطلب تیرا امتیاز نہیں بلکہ اس دوسرے کا۔ بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے امتیاز سے کیوں پرکھی جائے؟ اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کس لیے بدنام کیا جاتا ہوں؟ بس تم کھاؤ یا پیو، جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش کرتا ہوں، اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جی تو میرے عزیزو، جیسا کہ ہم نے آج ٹاپک شروع کیا ہے قربانی کے تعلق سے، جو آپ نے پہلا حوالہ پڑھا، وہاں پر خدا اپنے رسول کے وسیلہ سے ہم پر کچھ باتیں عیاں کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا سکھاتا ہے کہ ہم قربانی کس طرح کی کھا سکتے ہیں، کس طرح کی کھا سکتے ہیں، اور کیا کچھ ہم پر لاگو ہے۔
7वीं आयत मुक़द्दसा जब हमने पढ़ी, लेकिन सब को ये इल्म नहीं बल्कि बाज़ को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूँकि कमज़ोर है आलूदा हो जाता है। एक बात याद रखिएगा मेरे अजीज़ों, कलाम अक़दस में जो लालच है वो बुत परस्ती के बराबर लिखी हुई है। लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर लिखी हुई है। बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं कि हम इस कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते, तो भी वो चंद लम्हों की लुत्फ़ के लिए, उस जायके, उस मज़े के लिए उसे खाते हैं, दिल में लालच रख के। मेरे चीज़ों वो भी कलाम में लिखा है बुत परस्ती के मुतबादल है। हम इस बात को देखते हैं, आया कि जो हमारे भाई हैं वो तो किसी बुत के लिए तो नहीं कुर्बानी कर रहे, वो किसी और देवता के लिए तो नहीं कर रहे, वो तो अपने खुदा के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, वो तो सुन्नत इब्राहीमी को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, और ये तो किसी बुत या शैतान के लिए तो नहीं हो रही। और सेकंड हम इस बात को देखते हैं, इनके अलावा भी जो एक कौम कुर्बानी करती है वो बनी इसराइल है, ठीक है। अब बनी इसराइल किसके लिए कुर्बानी करते हैं? बनी इसराइल भी यहोवा खुदा के लिए कुर्बानी करते हैं, उस खुदा के लिए जिस खुदा को आप मानते हैं, जिस खुदा को आप पहचानते हैं, ठीक है। अब कुर्बानी तो वो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें क्या सिखाती, क्या समझाती कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने, किसी भी सूरत में हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने मेरे अजीज़ों। हमें ये बात देखना लाजमी और ज़रूरी है कि जो गोश्त हम खा रहे हैं वो उसकी नवीयत बाइबल मुक़द्दस हमें क्या सिखाती। अब एक बात याद रखिएगा, बाइबल मुक़द्दस में ये वाज़ेह हुक्म है नए अहदनामा के अंदर, जो गला घोंटू जानवर हैं उन्हें हम नहीं खा सकते, उनका खून उनके अंदर ही होता है। और हमारे ऊपर ये लागू है कि जानवर को जब आप ज़बह करते हैं उसका खून निकलना चाहिए, उसका ब्लड निकल जाए, ठीक है। गला घोंटू जानवर हमारे लिए हराम है। और उसके अलावा भी लंबी चौड़ी फहरिस्त है हराम हलाल जानवरों के लिए भी बाइबल मुक़द्दस में दर्ज है। इस पे तो हराम हलाल जानवरों के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इतना जो मेरा मज़मून है मैं उस पर ही रहूँगा। हम यहाँ पर देखते हैं, जब 10वें बाब को हमने स्टडी किया, 10वें बाब को हमने जब पढ़ा तो वहाँ पर हमें एक तालीम, ये बातें याद रखिएगा मेरे अजीज़ों, जो खतूत लिखे गए हैं ये कलीसियाओं को लिखे गए हैं, ये कलीसियाओं की दुरुस्तगियाँ की गई हैं, ये तालीमी खाते हैं, इनके अंदर तालीम है। ये ज़हन में रखिएगा कि इनके अंदर कलीसियाओं की दुरुस्तगी की गई, उन्हें तालीम दी गई कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते, ऐसे शुक्र करके आपने खाना है, ऐसे इसको नहीं खाना, ठीक है। ये हुक्म आप पर लागू होता है, ये नहीं होता। बहुत सारे इन खतूत के अंदर दुरुस्तगियाँ की गई हैं, सिखाया समझाया गया है। गिरतियों को ख़त को आप जब पढ़ते हैं, 5वें बाब को, 6ठे बाब को, चौथे बाब, मतलब आप खतना के तल्लक से आपको पूरी डिटेल मिलती, तालीम मिलती है। गैर ज़मान के तल्लक से आपने सीखना है तो आप पहला कुरिन्थियों उसका 12, 13, 14 जब 14वें पैरों में 13वें 14वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक मुफस्सल जो है ना वो तालीम मिलती है डिटेल के साथ। मतलब इसी तरह आपको बहुत सारी डिटेल खतूत के अंदर तालीमात जो है वो मिलती हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें कुर्बानियों के तल्लक से जो है वो डिटेल दी जा रही है, हम उससे सीखें। हम यहाँ पर देखते हैं मेरे अजीज़ों, लिखा है 10वें बाब के अंदर, अब ये बात ज़हन में रखिएगा, अब थोड़ी सी इस पर मैं बात करूँगा। 21वीं आयत तो आपने सारा पढ़ा हुआ है, 20वीं आयत से चल मैं पढ़ नहीं बल्कि 18वीं आयत से मैं पढ़ देता हूँ। जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नज़र करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? कुर्बानी का जो गोश्त है किसी ने भी किया। अब देखें यहाँ पर उसने सबसे मोटी जो मिसाल दी है वो इसराइल की दी है, ठीक है। लिखा है जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं, जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नज़र करो। अब मेरे अजीज़ों, वो जो फसा बनाते हैं आज भी, वो बैल बछड़े, ठीक है, गाय बरे ज़बा करते हैं, क्या उस गोश्त में भी हम शरीक हो सकते हैं? उनकी कुर्बानी का गोश्त हम खा सकते हैं? उसमें हमारी शराकत हो सकती है? मेरे से कौन सा वो हराम जानवर
جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہیں یا ان کی قربانی پیش کرتے ہیں، نہیں، ان میں بھی ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جو قربانی کا گوشت کھاتا ہے نا وہ قربان گاہ کے کیا ہے؟ شریک ہے۔ کیا قربان گاہ جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ہیں ان پر نظر کرو، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں۔ یاد رکھیے گا، جب ہمیں کوئی قربانی کا گوشت دیتا ہے تو ہم اسے کھاتے ہیں تو ہم اس چیز کا بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ ہم اس گوشت کو قبول کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اور پھر جب آپ اسرائیل کے گوشت کو کھا لیتے ہیں، آپ ان کی قربانی کو ایکسیپٹ کر کے ان کے اس گوشت میں شریک ہو جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے خداوند نے آپ کے لیے جان نہیں دی۔ اب ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں قربانیاں اور نہیں لکھی ہوئی میرے عزیزو۔ ہم ان باتوں کو بھی تھوڑا سا آگے چل کر اس کو سیکھیں گے، دیکھیں گے۔ اس لیے میں حوالہ نکال لیتا ہوں، میرے ساتھ عبرانیوں کا خط نکالیے، عبرانیوں کا خط ہم پڑھیں گے، اس کا 10واں باب، 9ویں باب کے اندر بھی آپ پڑھ لیجئے گا، 9ویں باب کا مطالعہ کیجئے گا، سارا ہی قربانیوں کے تعلق سے ہے، اور وہاں پر بڑی خوبصورت مثال یسوع مسیح کی دی جاتی ہے۔ لیکن ہم 10ویں باب سے پڑھیں گے، آپ توجہ دیجئے گا، غور سے سنیے گا، کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے۔ ہم عبرانیوں 10 باب اس کی پہلی آیت مقدسہ سے پڑھنا شروع کریں گے۔ کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی جو ہر سال گزرانی جاتی ہیں۔ ہر سال یہ قربانیاں گزرانی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، جیسے آج بھی یہ جس قربانی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں یہ بھی ہر سال منائی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ اپنی پریئر کرتے ہیں، جس چیز کی بھی قربانی گزرانتے ہیں، مطلب اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی، وہ سنت ابراہیمی کو وہ پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا جو کنسیپٹ ہے۔ سو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی وہ بھی سال بہ سال جو ہے وہ کیا کرتے، اپنی قربانیاں گزراتے۔ بنی اسرائیل کی تو خیر بہت زیادہ قربانیاں تھیں، بہت زیادہ، وہ خطا کی قربانی الگ دیتے تھے، سلامتی کا ذبیحہ الگ دیتے تھے، اور ان کی جو عیدیں ہیں ان عیدوں کے ساتھ بھی قربانی کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہم یہاں پر دوسری آیت مقدسہ کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا، ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے، مطلب رک نہ جاتا ان کا گزراننا، لکھیں، کیونکہ جب عبادت کرنے والا ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر سال، مطلب کہنے کا ایک مثال جو ہے میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اب دیکھیں سانپ جو ہے وہ ہر سال اپنی جو ہے نا وہ کھال تبدیل کرتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نیچے سے کچھ اور چیز نکلے، وہ سانپ کا سانپ ہی نکلتا ہے نیچے سے بھی، ٹھیک ہے۔ اب توبہ جو ہوتی ہے وہ روز روز کی توبہ نہیں ہوتی، توبہ ایک مرتبہ ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ آپ جب شوز پہن کے باہر جاتے ہیں تو شوزوں پہ گرد تو جمع ہو جاتی ہے، لیکن آپ واپسی پر آ کر اس گرد کو صاف کرتے ہیں، نہ کہ شوز اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس لیے ہم ان غلطیوں کی، ان خطاؤں کی معافی تو مانگ سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا بس پھر وہ گناہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ہم پھر توبہ کر لیں گے، توبہ بار بار نہیں ہوتی۔ سو میرے عزیزو، کلام اقدس کو آپ پڑھ لیجئے گا، عبرانیوں 6 باب اس کی 4 اور 5 آیت مقدسہ کو جی۔ تو ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اب سال بہ سال وہ گزران رہے ہیں اور اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ قربانیاں تو وہ گزران رہے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہر سال ہمیں توبہ کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے گناہوں کی قربانی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور وہ دیتے۔
اور میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے چھٹی آیت تیسری آیت مقدسہ، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا، پوری سوختنی قربانی اور گناہوں کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی طرح اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانی بار بار گزرانتا ہے، جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے، جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہنوں میں ڈالوں گا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ اگر ان کی معافی ہو گئی ہے تو لکھا ہے پھر گناہ کی معافی جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ میرے عزیزو، میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے اپنا ہی لہو لے کر اس پاک مقام میں جا کر ہماری ابدی خلاصی کروائی ہے، نہ کہ ہمیں سال کے بعد پھر کسی کا کفارہ دینا پڑتا ہے، ایون کہ آپ کو اپنے گناہوں کا بھی بوجھ جو ہے وہ نہیں اتارنا پڑتا، وہ آپ کے یسوع نے اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ آپ صرف اور صرف توبہ کر سکتے ہیں، اور توبہ جو ہے نہ تو پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے، نہ دن دولت سے خریدی جا سکتی ہے، اور نہ ہی میرے عزیزو اپنے بچے قربان کر کے خریدی جا سکتی ہے۔ اس کا ذریعہ جو ہے نا وہ خریدنے کا، اسے لینے کا میرے عزیزو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی مخلص ہو کر توبہ کرنا ہے، دل سے خداوند کو قبول کرنا ہے، اور میرے عزیزو وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ آپ اعمال 2 باب اس کی 38 آیت مقدسہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے نہ تو ہمارا خدا پہاڑیوں کے چکر لگواتا ہے، نہ تو دیگوں کی اور نہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے ہماری نجات کے لیے۔ ہماری جو قربانی ہے، اگر آپ رومیو کا خط پڑھتے ہیں، اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اپنے بدن جو خداوند کو دینے ہیں، تو وہ کیا کرنا ہے؟ وہ ہم نے وقت دینا ہے خداوند کو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اتوار کو خداوند کے پاس جانا ہے، ہم نے کلام مقدس کو سننا ہے، ہم نے رفاقت رکھنی ہے، ہم نے شخصی اور میرے عزیزو ہم نے اجتماعی طور پر دعا کرنی ہے، اپنی گروتھ کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی بہتری ڈھونڈنی ہے، ہم نے وہ سب کام کرنا ہے جو خداوند ہمیں سکھاتا بتاتا ہے۔ یہ ہے ہماری آج کی قربانی، اور ہم ان کے فصح میں اس لیے شریک نہیں ہو سکتے۔ پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کے اندر آپ پڑھ لیجئے گا 5ویں سے 7ویں آیت مقدسہ کو، ہمارا بھی فصح قربان ہوا ہے، وہ ہمارا یسوع مسیح ہے۔ اب میں ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اس سے اور زیادہ آپ کلیئر ہوں گے۔ اب آپ جب پڑھتے ہیں 26ویں آیت مقدسہ کو، تو لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ اگر ہم حق کو پہچاننے کے بعد بھی اگر یہ کام کرتے ہیں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہوں کی کوئی اور قربانی جو ہے وہ باقی نہیں رہی،
وہ یسوع مسیح نے دے دی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میرے خدا نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ صرف قربانی لینا ہی نہیں جانتا، وہ قربانی دینا بھی جانتا ہے۔ ہر سال ہزاروں لاکھوں کے حساب سے میرے عزیزوں بنی اسرائیل کے اندر یہ بیل بچڑے بکرے ذبح ہوتے، خون بہایا جاتا تھا، اور کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے عبرانیوں 11 باب کے اندر کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ پیدائش سے کام چلتا آیا کہ جب بھی خطا کی یا خداوند کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے قربانی دی تو میرے عزیزوں انہوں نے کوئی بھرا ذبح کیا، بیل ذبح کیا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں احبار 23 باب کے اندر بھی، جہاں پر ان کی عیدیں میں تذکرہ ہے۔ سو میرے عزیزوں آپ پڑھیں خروج 12 باب کو، جہاں پر وہ آزاد ہوتے ہیں بنی اسرائیل سے، پھر وہ ذبح کرتے ہیں اپنے بیل بکریوں کو، بچڑوں کو، ٹھیک ہے۔ سو میرے عزیزوں ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں جو چیز سکھاتی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری قربانی جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دے دی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی مخلصی اور نجات ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کسی اور قربانی میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کلام یہ سکھاتا ہے جو کوئی قربانی کا گوشت کھاتا ہے وہ قربان گاہ کے شریک ہے، چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اسرائیلی بھائی کرتے ہیں۔ ہم اگر ان کی قربانیوں کا گوشت کھائیں گے تو ہم یسوع مسیح کے کفارے کا آٹومیٹکلی انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی فسح کی یا ان کی عیدوں کی یا ان کی خطا کی سلامتی کے ذبیحوں کی یا ان کی قربانیاں کھاتے ہیں تو میرے جو ساری قربانیاں جو ہیں میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے اندر پوری ہو جاتی ہیں، اس نے دے دی ہیں ہمارے لیے قربانی۔ اب ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اور کوئی قربانی باقی نہیں ہے، تو ان کی ہم کھاتے ہیں تو تب بھی ہم اس بات کے منکر ہوتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے قربانی دے دی، اور اگر ہم ان کی کھاتے ہیں تو تب بھی ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس بات کے منکر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے قربانی نہیں دی۔ اس لیے اس نے کہا یہ کھانا جو ہے یہ پیٹ سے آپ کو ملاتا ہے، آپ کو یہ کھانا پیٹ کے لیے، یہ خدا سے آپ کو نہیں ملاتا۔ کسی بھائی کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہم وہ کام ہی نہ کریں۔ میرے اس کے علاوہ تو ٹھوکروں کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ سو یہاں پر ایک تعلیم دی گئی ہے، اگر آپ قصابوں سے اب دیکھیں، اب جب قصاب جو ہیں وہ ذبح کرتے ہیں تو کیا وہ ہمارے مسلم بھائی نہیں سارے قصاب، وہ تو اپنا کلمہ پڑھ کے اس پر جو ہے وہ کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس طرح بہت سارے اعتراضات ہیں، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کلام ہمیں اس بات کی تو یہ اجازت دے رہا ہے قصابوں کی دکانوں سے جو بک رہا ہے وہ لو، خریدو اور کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور دینی امتیاز سے پھر بھی آپ سوال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آپ کا کوئی دوست لے بھی آتا ہے، اس کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس سے تذکرہ کرتے ہیں یا وہ آپ کو وہ کرتا ہے کہ جی یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ لیں کھائیں، تو پھر آپ پہ وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دین کے حساب سے، ہماری جو ہے نا وہ مسیحیت کے حساب سے ہم اس طرح نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہمارا کفارہ ہو چکا ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کے لیے ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کیٹیگری سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے جو اگر کوئی سمجھانا چاہے تو وہ طریقے سے سلیقے سے سمجھا سکتا ہے، اور جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ سو اس لیے بائبل مقدس میں تو ایک کمپلیٹ ٹیچنگ ہے۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کسی کے لیے ہم نے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا۔ یہ 4 دن کی لذت کے لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم اپنے خدا کے کفارے کو رد نہیں کر سکتے۔ اچھا، کوئی اور سوال بھی آتے ہیں۔ دیکھیں جی، لوگ تو اور بھی بڑا کام کرتے ہیں، وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ گالیاں بھی، وہ جھوٹ بھی، اور بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ابھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو کوئی جو کام کرے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ میں نے چوری کی ہے تو عدالت میرے بھائی کو سزا نہیں دے گی، میری ماں، میری بیوی، میرے بچوں کو نہیں دے گی، وہ مجھے دے گی، میرے رشتہ داروں کو نہیں دے گی۔ تو اگر ایک دنیاوی عدالت اس طرح کا سلوک نہیں کرتی تو پھر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، پھر ہمارا خدا بھی ہمارے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ آپ اپنی فکر کریں، ہم چوری نہ کریں، اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی۔ دوسرا تیسرا کر رہا ہے، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اسے صرف سمجھا سکتے ہیں، آپ اسے قائل کر سکتے ہیں، آپ اسے بچا سکتے ہیں۔ اپنی گواہی اس طرح کی رکھے کہ وہ آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جائے، آپ کی زندگی کو دیکھ کے خود تبدیل ہونے پر مجبور ہو جائے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس لیے
یاد رکھیے گا اگر کوئی برے کام کر رہا ہے، اگر کوئی برے کام کر رہا ہے آلریڈی، وہ بہت کچھ اس کی زندگی میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، چلیں یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے، اگر وہ نہیں کھاتا گوشت خدا اسے برکت دے اور ان باقی معاملات سے بھی اس کی آزادی اور مخلصی کروائے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم جو اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں، نہ صرف ہمیں اس گوشت سے پرہیز کرنا ہے، ہمیں ہر اس بات سے پرہیز کرنا ہے جو خدا کو ناپسندیدہ ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو کلام کے ساتھ کیا کریں، درست کریں، اور جس طرح کلام ہمیں سکھاتا سمجھاتا ہے اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر کسی بھائی یا بہن کا مزید کوئی اس ٹاپک کے تعلق سے کوئی سوال ہوا تو ضرور کر سکتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے، آمین۔